سانس کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا تو میں اللہ کے اور احسانات کا شکریہ کیسے ادا کروں؟ ایک سانس کا بھی انسان ساری زندگی شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ اس لیے خدا فرماتا ہے اطیعونی بے قدر حوائجکم الیہ، میری اتنی اطاعت کر جتنا تو میرا محتاج ہے۔ وَعَصَوْنِی صَبْرَکُمْ عَلَى النَّارِ، اور میری نافرمانی اتنی کر جتنی جہنم کی آگ برداشت کرنے کی تجھ میں طاقت ہے۔ اللہ اکبر، کتنی طاقت ہے انسان میں! انسان کتنا طاقتور ہے، ایک کانٹا لگ جائے چلتا ہوا انسان زمین پر بیٹھ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، ایک دانت میں شدید درد ہو جائے کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے، سونا حرام ہو جاتا ہے۔ یعنی گویا ایک عضو میں اگر تھوڑی سی بھی تکلیف ہو جائے تو انسان اتنا کمزور ہے کہ اس کی نیند بھی ختم ہو جاتی ہے، کھانا پینا بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اور وہی خدا فرما رہا ہے وَعَصَوْنِی صَبْرَکُمْ عَلَى النَّارِ، اتنی نافرمانی کر جتنی جہنم کی آگ برداشت کر لے۔ یہ ہمارا وجود کتنا ہے، یہ کیا برداشت کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ پھر جب اللہ نے نیا رزق روزانہ بھیجا، ہم گناہ کرتے رہے، شام کا وقت ہوا تو وہی ملائکہ ہمارے گناہ لے کر اس کریم کی بارگاہ میں گئے جس کریم نے ہمیں صبح رزق دیا تھا۔ اور رزق سے مراد پیسہ نہیں ہے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ رزق سے مراد اللہ نے پیسہ بھیجا ہے، نا، رزق سے مراد اللہ نے ہر نعمت انسان کو رزق دی ہے۔ مثلا زندگی دی ہے تو یہ رزق ہے، عزت دی ہے تو یہ رزق ہے، وجود دیا ہے تو رزق ہے۔ سورج طلوع ہوا ہے میری زندگی کا تو وہ مجھے رزق ملا ہے، اس کی روشنی مجھے رزق میں ملی، ہوا مجھے رزق ملا، یہ سب چیزیں، صحت مجھے رزق ملی، علم مجھے رزق ملا، گھر مجھے رزق دیا۔ یہ سب کچھ اللہ نے صبح انسان کو جو رزق دیتا ہے وہ ہر نعمت ہوتی ہے، ضروری نہیں کہ وہ رزق پیسہ ہو، نہیں، رزق کا معنی ہر وہ نعمت جو اللہ نے انسان کو عطا فرمائی ہے۔ تو جب اللہ نے رزق دیا، ہم سارا دن اللہ کی نعمت کو استعمال کرتے رہے، گناہ کرتے رہے، شام کو ملائکہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے۔ جب اللہ کی بارگاہ میں ہمارا اعمال نامہ پیش ہوا تو خداوند منان نے اللہ اکبر ایسا جملہ کہا، خدا فرماتا ہے انا استحیی منکا وانت لا تستحیی منی، اے بندہ میں اللہ ہو کر تیرا حیا کرتا رہا، تو بندہ ہو کر میرا حیا نہ کیا۔ میں اللہ ہو کر تیرا حیا کیا، تو بندہ ہو کر میرا حیا نہ کیا۔ تو نے گناہ کیے، میں نے پردہ ڈالا، تیرے بیٹے کو پتہ نہ چلنے دیا، تیری بیٹیوں کو پتہ نہ چلنے دیا، تیرے رشتہ داروں کو پتہ نہ چلنے دیا، تیرا رزق بھی میں نے بند نہ کیا۔ میں اللہ ہو کر حیا کرتا رہا، لیکن تو بندہ ہو کر بے حیا ہو گیا۔ اور حیا ایسی عظیم صفت ہے کہ اللہ اپنی طرف نسبت دے رہا ہے کہ انا استحیی منکا وانت لا تستحیی منی، میں اللہ ہو کر حیا کرتا ہوں، تو بندہ ہو کر حیا نہیں کرتا۔ انی استر لک سوءا بعد سوء، تو ایک گناہ کیا میں نے پردہ ڈالا، پھر دوسرا گناہ کیا میں نے پردہ ڈالا، پھر اور گناہ کیا میں نے پردہ ڈالا، تو میں اللہ ہو کر تیرا حیا کرتا ہوں، تو بندہ ہو کر میرا حیا نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، حیا ایسی عظیم صفت ہے کہ معصوم فرماتے ہیں لا حیاء لہ لا دین لہ، لا حیاء لہ لا ایمان لہ۔ اگر انسان کے اندر حیا ختم ہو جائے، ایسے ہے جیسے اس کا ایمان بھی ختم ہو گیا، ایسے ہے جیسے اس کا دین بھی ختم ہو گیا۔ نہ اس انسان کے اندر دین ہے، نہ اس انسان کے اندر حیا ہے، اپنا ایمان ہے جس کے اندر حیا نہیں ہے۔ کیونکہ حیا ایسی عظیم صفت ہے، ایسی عظیم صفت ہے کہ بسا اوقات حیا شریعت سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے، حیا والی صفت شریعت سے بھی آگے چلی جاتی ہے۔ مثلا میں اس کی مثال دوں، شریعت کہتی ہے کہ اگر بھائی گھر میں بیٹھا ہے، بیٹا گھر میں بیٹھا ہے،
اور ماں کے سر پر دوپٹہ نہیں ہے تو بیٹے کے لیے ماں کے سر کے بال دیکھنا جائز ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے، حیا پھر بھی کہتا ہے کہ نہیں دیکھنا چاہیے۔ حیا ایسی عظیم صفت ہے کہ جو شریعت سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے، تو اس لیے معصوم نے حیا کو ان دونوں چیزوں کا سبب قرار دیا کہ اگر حیا نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے، حیا نہیں ہے تو دین نہیں ہے۔ تو حیا، خدا فرماتا ہے انا استحی منک وانت لا تستحی منی، میں اللہ ہو کر تیرا حیا کرتا ہوں، تو بندہ ہو کر میرا حیا نہیں کرتا۔ تو لہذا اللہ ساتر العیوب ہے، وہ اللہ انسان کے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے۔ آخری چھوٹا سا جملہ اور میں اپنے درس کا اختتام کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جا رہے ہیں، ایک شخص حضرت کے سامنے آتا ہے، آ کر عرض کرتا ہے کہ آقا کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت نے فرمایا کہ میں کوہ طور پر جا رہا ہوں، اپنے خداوند منان سے کلام کرنے جا رہا ہوں۔ اس بندے نے کہا کہ اللہ کے نبی، مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے، یعنی اس نے وہ گناہ بتا دیا کہ یہ گناہ ہوا ہے، آپ کوہ طور پہ جا رہے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کرنا کہ اللہ میرے اس گناہ کو معاف کر دے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے، کوہ طور پہ آئے، اللہ کے ساتھ کلام کی۔ کلام کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بندے کا پیغام اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا کہ اے میرے اللہ، فلاں بندہ فلاں پیغام دے رہا ہے اور دعا مانگ رہا ہے کہ میرا یہ گناہ معاف فرما۔ خداوند منان فرماتا ہے، اے موسیٰ، میرے بندے کو جا کر پیغام دینا کہ میں نے تیرا گناہ تو معاف کر دیا ہے، لیکن مجھ اللہ کو تیرے اوپر ایک شکوہ ہے، مجھ اللہ کو تیرے اوپر ایک شکوہ ہے۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی، مالک شکوہ کون سا؟ تو خداوند منان نے فرمایا، میرے بندے پر میرا شکوہ یہ ہے کہ جب میں نے اس کے گناہ کو چھپایا ہے تو اس نے اپنا گناہ تجھے کیوں بتایا ہے؟ اللہ اکبر، جب میں نے اس کا گناہ چھپایا تو اس نے اپنا گناہ تجھے کیوں بتایا؟ کیونکہ میں اللہ یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ اس کے گناہ کا پتہ تجھ جیسے کلیم نبی کو بھی چلے۔ تو سامعین محترم، ناظرین محترم، خداوند کریم ساتر العیوب ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم گناہ نہ کریں۔ اگر انسان سے گناہ ہو جائے، انسان معصوم نہیں ہوتا، تو مولا امیر المومنین کا یہ مناجات شعبانیہ کا یہ جملہ کہ آیا اللہ تو نے دنیا میں بھی ساتر العیوب ہے، میرے عیبوں پر پردہ ڈالا، تو میں اس سے زیادہ محتاج ہوں کہ قیامت کے دن جب میرا اعمال نامہ ہر صورت میرے سامنے آنا ہے تو اس دن بھی میرے عیبوں پر پردہ ڈالنا۔ تو یہ ہے ہمارا آج کا 8واں درس مناجات شعبانیہ کا۔ اگر خداوند منان نے زندگی عطا فرمائی تو کل رات ہوگا ہمارا 9واں درس مولا امیر المومنین کے ان نورانی کلمات سے۔ تو اب اتنے تک میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ خداوند منانا تمام ناظرین و سامعین کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اے اللہ، تمام حاضرین و ناظرین میں سے کوئی بیمار ہے تو صحت کاملہ عطا فرما، اگر کوئی مقروض ہے تو اے اللہ ان کے قرض ادا فرما، اے اللہ کوئی بے روزگار ہے تو آج کی رات کا صدقہ ان کو روزگار حلال وافر عطا فرما، اے اللہ اگر کوئی پریشان حال ہے تو ان کی پریشانیاں دور فرما، اے اللہ ہم سب کو موت سے پہلے سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ 4 دن کی زندگی میں سوائے اپنے دنیا میں کسی کمینے اور رذیل انسان کا محتاج نہ فرمانا، اپنے خزانے سے رزق حلال وافر عطا فرمانا، اے اللہ جو مسافر ہیں ان کے سفر بے خطر فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو
موت سے پہلے توبہ کی توفیق نصیب فرما، اور اس زمین کے حقیقی وارث کا جلب ظہور فرما، اور ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء بجاہ محمد و آلہ المعصومین، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔